اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ایک شخص کے متعلق بات کرتے ہیں جو کہ اپنی زندگی کا ایک بہت ہی دردناک اور عبرتناک واقعہ سناتا ہے۔ وہ شخص کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹی جیسی نعمت سے نوازا۔ بیٹی چاند کی طرح خوبصورت تھی۔ ہم دونوں میاں بیوی اس کی پیدائش پر بہت خوش تھے۔ جب بیٹی ذرا بڑی ہوئی اور اسکول جانے لگی تو ہمیں پتہ چلا کہ بیٹی بہت ہی ذہین ہے۔ ہم دونوں یہ جان کر بہت خوش ہوئے کہ ہماری بیٹی بہت ذہین ہے۔ پھر آہستہ آہستہ بیٹی پڑھتے پڑھتے یونیورسٹی میں چلی گئی اور میڈیکل کے شعبے میں داخلہ لے لیا اور پھر وہ پڑھتے پڑھتے ڈاکٹر بن گئی۔ ہماری بیٹی کو اللہ تعالیٰ نے حسن و جمال کے ساتھ ساتھ ذہانت بھی خوب دے رکھی تھی۔ ہماری نہایت ہی محنتی بیٹی تھی۔ اس میں بے بہا خوبیاں تھیں مگر ایک خامی بہت بری تھی۔ وہ خامی ایسی ہے کہ جو اس کی تمام خوبیوں پر پردہ ڈال دیتی ہیں۔ ہماری بیٹی تکبر کرتی تھی، ہر کسی کو حقارت کی نظر سے دیکھتی تھی۔ جب ہماری بیٹی MBBS ڈاکٹر بن گئی تو ہم نے اس کے لیے رشتے دیکھنے شروع کر دیے۔ جب بھی کوئی رشتہ آتا تو ہماری بیٹی ان کو حقارت کی نظر سے دیکھتی تھی۔ اس کو کوئی بھی رشتہ پسند نہیں آتا تھا۔ نیک رشتے بھی آتے، مالدار رشتے بھی آتے، خوبصورت سے خوبصورت نوجوان کے رشتے بھی آئے، نیک اور پرہیزگار لوگوں کے بھی رشتے آئے، مگر میری بیٹی کو کوئی بھی رشتہ پسند نہیں آتا۔ وہ اپنی خوبصورتی پر بہت ہی اتراتی تھی۔ وہ اپنی تعلیم اور شعبے کی وجہ سے لوگوں کو حقارت کی نظر سے دیکھتی تھی۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میں اپنی بیٹی کو بڑا سمجھاتا کہ بیٹی ایسا نہ کر، اتنا غرور اچھا نہیں، ایسا نہ کیا کر، اللہ تعالیٰ سے توبہ کر، تو جہاں چاہتی ہے میں تمہاری شادی وہیں کر دوں گا، مگر تو لوگوں کو ایسے حقارت کی نظروں سے نہ دیکھا کرو۔ ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی عذاب کے لپیٹ میں لے لے۔ مگر وہ میری بات نہیں سنتی تھی۔ پھر آخر کار وقت گزرتا گیا اور پھر ایک دن ایسا ہوا کہ میری بیٹی اللہ کی پکڑ میں آ گئی اور اللہ کی نظر میں آ گئی اور اس نے ایک دن آپریشن کیا اور ایک آپریشن تھیٹر میں پتہ نہیں کیا ہوا کہ اس کے ہاتھوں کی انگلیوں کی جلد مردہ ہونا شروع ہو گئی۔ 1-2 ہفتے کے اندر میری بیٹی کے دونوں ہاتھوں کی جلد مردہ ہو گئی۔ میری بیٹی کے دونوں ہاتھ بوڑھوں کی طرح نظر آنے لگے۔ اب میری بیٹی دونوں ہاتھوں پر دستانے چڑھا کر رکھتی ہے اور ہر وقت پریشان رہتی ہے، روتی ہے اور گر گراتی رہتی ہے۔ بڑے سے بڑے ڈاکٹر سے علاج کروایا لیکن میری بیٹی کے ہاتھوں کو کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ بیٹی کے رشتے بھی آنے بند ہو گئے۔ جو بھی رشتہ آتا اس کے ہاتھوں کو دیکھ کر انکار ہو جاتا۔ کوئی بھی ماں اپنے بیٹے کا رشتہ میری بیٹی سے کرنے کے لیے تیار نہ ہوتی۔ انتظار کرتے کرتے اب اس کی عمر جانے لگی ہے۔ اب اس کو پتہ چلا کہ میرا رشتہ کرنے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں ہوتا۔ اب اس کو وہ زمانہ یاد آتا ہے جب اس کے لیے طرح طرح کے رشتے آتے تھے اور وہ حقارت سے ان کو ٹھکرا دیتی تھی۔ اب میری بیٹی روتی ہیں، دعائیں کرتی ہیں، نمازیں بھی پڑھتی ہیں، مگر اللہ اس کی دعا قبول نہیں کرتا۔ اس کو کسی طرح بھی سکون نہیں مل رہا۔ ناظرین، وہ شخص اپنی بیٹی کا واقعہ بیان کرتے کرتے رو پڑا۔ وہ کہتا ہے کہ ہم انتہائی پریشان ہیں، میری بیٹی بھی بہت پریشان ہے۔ وہ کہتی ہے کہ اللہ نے دنیا میں میری زندگی کو جہنم بنا دیا ہے، مجھے تکبر کرنے کی سزا دنیا میں ہی مل گئی۔ اللہ نے مجھے حسن و جمال سے نوازا تھا، مجھے اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دی تھی، پر میرا دماغ خراب ہو گیا تھا اور میں نے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کی قدر نہیں کی۔ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ مجھے کیسے معاف فرمائے گا۔ وہ شخص یہ واقعہ بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ہمیں اللہ کے سامنے جھکنا چاہیے، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ کبھی کبھی ایسی سزا انسان کو ملتی ہیں کہ اس کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ پھر وہ یہ کہہ کر وہاں سے چلا گیا۔
ناظرین، یہ بہت ہی سبق آموز واقعہ ہے، اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے، چاہے وہ حسن و جمال ہو یا پھر کچھ اور انسان کو یہ کبھی بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ وہ اللہ رب العزت جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، وہ رب اگر ہمیں عطا کر سکتا ہے تو وہ ہم سے لے بھی سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور ناظرین، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں تاکہ ہر معلوماتی ویڈیو بر وقت آپ کو مل سکے۔